أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج ہمارے جاریہ اعلامیہ کے مطابق تاریخ ہجری کیلنڈر تقویم کے عنوان سے پروفیسر سید جہانگیر صاحب تاریخ اسلام کی 551ویں نشست کو مخاطب کرنے والے تھے. یہ نشست جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں آج بعد نماز عصر 28 اپریل 2012 مطابق 5 جمادی الاخر 1433 ہجری منعقد ہو رہی ہے. پروفیسر صاحب سے آپ واقف ہیں، وہ ہمیشہ 2-3 مہینے میں ایک دفعہ مگر ضرور حاضر ہوتے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں. آپ وہ تشریف لاتے ہیں اور آج جو ہے انہوں نے کل شام میں مجبوری کا اظہار کیا کہ وہ نہیں آ سکیں گے. ظاہر ہے بعض مرتبہ یہ پروفیسر صاحبان کی طلبی ہوتی ہے، میٹنگز ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو انہیں انجام دینا پڑتا ہے ایسی ڈیوٹیز. بہرحال ہماری بدقسمتی رہی کہ آج کے لیکچر کو مخاطب نہیں کر سکے، لیکن ان کی جگہ اسلامک سٹڈیز کے ایک اسکالر جناب سید نثار احمد صاحب آپ کو مخاطب کر رہے ہیں. اور ابھی جیسے اعلان ہوا ہے بعد نماز عصر اعلان ہوا کہ وہ ہمیں اندلس یورپ کی جو اسلامی حکومت تھی جسے اب اسپین کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ سے متعلق وہ ہمیں مخاطب کریں گے. سید نثار احمد صاحب کے بارے میں زیادہ کہنا مشکل ہے کیونکہ پہلی دفعہ وہ مخاطب کر رہے ہیں، لیکن یہ کہوں گا کہ انہیں ہمارے یہاں کے تاریخ اسلام کے مخاطب کرنے والے ایک اسکالر نے تجویز کیا ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ وہ ہماری اس دعا کو بہت ہی شارٹ نوٹس پر قبول کر کے تشریف لائے. آپ کو اس کا بھی اندازہ ہے کہ ہمارے ان محافل کا جو انعقاد ہوتا ہے اس کا منشا صرف یہ نہیں ہے کہ سامعین کو یا حاضرین کو محفل میں مخاطب کیا جائے، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کوئی اس میدان میں چاہے وہ تاریخ اسلام کی نشست ہو، شریعت انفارمیشن کی ہو یا اقبالیات کی ہو، اقبال شناسی کی محفل ہو
ہمارا منشا یہ بھی ہوتا ہے کہ اسکالرس بھی اپنے علمی تبحر سے ہمیں استفادے کا موقع دیں. اور ظاہر ہے کہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں اس سے وہ بھی ابھرتی ہیں اور آنے والی نسلوں کو اس سے بھی استفادے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ آپ ہمت افزائی کرتے ہیں اور ایسی نشستوں میں انہیں مدعو کرتے ہیں جس سے کہ ان کی ہمت بنتی ہے اور وہ آگے بڑھتے ہیں. تو میں بلا زیادہ تاخیر کے زیادہ آپ کا وقت لیے بغیر آج کے مقرر جناب سید نثار احمد صاحب کو انہی کے دیے ہوئے عنوان سے مخاطب کرنے کے لیے مدعو کرتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بزرگان محترم، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو میرا اور آپ کا زمین اور آسمانوں کا اور سارے جہانوں کا پیدا فرمانے والا ہے. ہزاروں لاکھوں درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی امت میں پیدا ہونے کا شرف اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. ابھی جس عنوان کے تحت مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، یہ اندلس پر اسلامی حکومت ہے. بنو امیہ کی جب حکومت شروع ہوئی خلافت راشدہ کے بعد، تو اس میں یہ شہر فتح ہوا تھا. اس کا جغرافیائی نظام کچھ یا پھر اس کی کیفیت ایسی ہے کہ یہ ایک بہت ہی سرسبز و شاداب علاقہ ہے جہاں پہ زراعت بہت اچھی کی جاتی ہے. چاندی کی کانیں یہاں موجود ہیں جو اس کا بہت اہم معاشی سمجھیے امداد کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ بہت دوسری دھاتیں ایسی ہیں جو یہاں سے پائی جاتی ہیں. اسی کو انگریزی میں اسپین کہا جاتا ہے اور اردو میں ہسپانیہ کا بھی لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اندلس کے لیے. اور یہاں پہ جو قوم متمدن تھی، یہاں پہ جو رہتی تھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سینکڑوں برس پہلے فونیشیا نام کی ایک قوم یہاں آباد تھی، جسے تمام مورخین نے لکھا ہے. یہ قوم مال و زر سے، دوسری نعمتوں سے بہت زیادہ بہراور تھی، اور یہاں پر انہیں ہر طرح کا یوں سمجھیے کہ بھی اقتدار حاصل تھا. اور اس وقت کی یہ بہت ہی ناقابل تسخیر تہذیب سمجھی جاتی تھی. عقائد کے اعتبار سے یہ ستارہ پرست اور آتش پرست تھے، اور اس طرح وہاں پہ کئی صدیوں تک ان کی حکومت رہی. ان کا بحری معاملہ یہ تھا کہ سمندروں کے اندر ان کے جو جہاز چلتے تھے تو کئی بندرگاہوں پر ان کی اپنی حکومت قائم تھی. ان کی نو آبادیاں جسے کالونیز کہا جاتا ہے وہ قائم تھے. یعنی اس وقت کی سمجھیے کہ بہت ہی جانی مانی یہ تہذیب تھی. تو یہاں پر قرطاجنہ نام کی ایک حکومت قائم ہوئی جو اپنے زور بل پر یوں سمجھے کہ جنگ و جدال کی جو صلاحیت ان کے اندر تھی اس کے بل پہ یہ ابھر کر سامنے آئی. اور جب یہ حکومت قائم ہوئی تو جب سلطنت روما جب دنیا میں بالکل حکومت کر رہی تھی، جس طرح آج یوں سمجھیے کہ بھئی امریکہ کا جس طرح سے تسلط ساری دنیا پر نظر آتا ہے ہم کو کہ بھئی ایک بہت سپر پاور وہ بنا ہوا ہے، اسی طرح سلطنت روم اس وقت وہاں پر پوری دنیا کے اوپر اس کا غلبہ طاری تھا. تو سلطنت روم جب اقتدار میں آئی تو اس جگہ پر اندلس پر بھی ان کی حکومت قائم ہوئی، اور رومیوں نے یہاں پر قریباً 500 برس حکومت کی. اس کے بعد گاتھ نامی ایک قوم وجود میں آئی. روم کے جو عیسائی تھے یہ لوگ نسبتاً یہاں کی قوم کے ذرا تن آسانی والے اور تھوڑا سا عیش پرست لوگ تھے. تو گاتھ کی جو قوم تھی یہ انتہائی جفاکش اور انتہائی محنتی لوگ تھے، اور انہوں نے وہاں پہ خروج کا اعلان کیا، اور وہاں پہ اس طرح سے 2 مشرقی اور مغربی حکومتیں قائم ہو گئیں گاتھ کی قوم میں بھی. اور یہاں پر ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا پہنچا کہ وہاں پر جب سارے یوں سمجھیے کہ حکومت قائم ہو چکی تھی اور دوسرے لوگ وہاں پہ حکومت کر رہے تھے گاتھ کے، تو وہاں کا ایک فرما روا تھا جولین. جولین ایک قلعہ دار تھا، اس کے قبضے میں ایک قلعہ رہتا تھا، اور روم کی طرف سے جو اس وقت کا فرما روا تھا یہ لرزیق نام کا ایک شخص تھا جو لگ بھگ 80 سال کا تجربہ رکھتا تھا. ایسے تجربہ کار شخص کو وہاں پر حکمراں بنا کر وہاں پر بھیجا گیا تھا سلطنت روم کی طرف سے. اور یہ قلعہ دار جو جولین تھا وہاں پہ اس کی اپنی بیٹی تھی، اور عام طور پر اس وقت کے شاہانہ اصولوں کے مطابق جو لڑکے ہوتے تھے
وہ بادشاہ کے زیر نگرانی رہتے تھے، بادشاہ انہیں اپنی اولاد کی طرح پرورش دیتا تھا، اور جب یہ جوان ہو جاتے تو اپنے والدین کے پاس چلے جاتے۔ اسی طرح لڑکیاں شاہی محلات میں رہتی تھیں اور بیگمات کے صحبت میں رہ کے وہاں کے شاہی آداب سیکھتی تھیں، اور جب جوان ہو جاتی تو اپنے والدین کے پاس چلی جاتی۔ لیکن جولین کی جب یہ بیٹی جوان ہوئی تو لرزیق نے، حالانکہ وہ اتنا بوڑھا شخص تھا، کافی ضعیف ہو چکا تھا، لیکن اس کی ہوس پرستی کا مادہ اس پہ غالب آیا اور اس نے زبردستی جولین کی بیٹی کو اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ یہ بات جولین کو کافی گراں گزری، وہ اس وقت کچھ کر نہیں سکتا تھا اس کے سامنے، اور اس وقت کا ایک اہم بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حکومت کے اندر پادری جو ہوتے تھے، راہب، عیسائی راہب، ان کا عمل دخل بادشاہوں سے زیادہ تھا۔ ان کا اتنا اثر رسوخ تھا کہ وہ اپنی کسی بھی ایک سفارش پر کسی بھی بادشاہ کو معزول تک کر سکتے تھے، اور لرزیق انہی کا سفارش کیا ہوا شخص تھا۔ اسی لیے جولین نے کچھ اس وقت کیا نہیں، بلکہ بعد میں جا کر اس کے سامنے یہ عرض کیا کہ بھئی میری جو بیوی ہے وہ بالکل مرض الموت میں مبتلا ہو چکی ہے اور قریب المرگ ہے، اور وہ آخری مرتبہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہ رہی ہے۔ یہ دانش مندانہ قدم کر کے وہ اپنی بیٹی کو ماں سے ملانے کے بہانے اپنے ساتھ لے آیا، اور پھر یہاں آ کر اس نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ کسی طرح سے لرزیق کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ وہ محرکات میں سے ایک ہے جو اسلامی کی حکومت کو وہاں پر لے آنے کے لیے بہت ہی اہم وجہ ثابت ہوئی۔ اس وقت وہاں پہ موسیٰ بن نصیر جو تھوڑے فاصلے پہ وہاں پہ حکومت کرتے تھے، یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کی جانب سے مقرر کردہ تھے۔ تو جولین اپنے ایک ساتھی کے ساتھ موسیٰ بن نصیر کے پاس گئے، حالانکہ موسیٰ بن نصیر کے ایک غلام طارق بن زیاد نسبتاً موسیٰ بن نصیر کے جولین کے نزدیک تھے، لیکن براہ راست اس نے موسیٰ بن نصیر کے پاس جا کر یہ عرض کیا کہ آپ براہ مہربانی اندلس پر اسلامی فوج کشی کریں۔ اندلس کی یہ بات سن کے موسیٰ بن نصیر تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہوئے، اور انہوں نے کوئی تسکین بخش جواب نہیں دیا۔ تب اس جولین نے کافی اصرار کیا کہ دیکھیے ایک بہت غاصب شخص ہمارے اوپر وہاں پہ حکومت کرتا ہے، اور ہر کوئی اس سے نالاں ہے، آپ انسانی ہمدردی کے تحت ہی صحیح آپ فوج کشی کریے اور وہاں کے لوگوں کو راحت پہنچائیے۔ یہ بات سن کر ولید بن عبد الملک جو اس وقت کے خلیفہ تھے دمشق میں، موسیٰ بن نصیر نے ان کو خط لکھا اور اجازت چاہی کہ ہم اندلس پر فوج کشی کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے بعد طریف نامی ایک شخص کی زیر نگرانی 500 افراد کا ایک دستہ تیار کیا گیا، اور موسیٰ بن نصیر نے جولین کے ساتھ اس دستے کو بھیجا کہ جاؤ اور وہاں جا کر وہاں کے سیاسی اور وہاں کے جغرافیائی حالات کے معاملے میں معلومات حاصل کر لو کہ کس طرح کی نوعیت کے وہاں کے حالات ہیں، وہاں پہ اگر ہم جائیں تو وہاں کس طرح کا موسم ہے، وہاں پہ کس طرح کے وہاں کے لوگ ہیں، ساری معلومات اکٹھی کر کے ہمارے پاس آؤ۔ جب یہ دستہ ساری معلومات اکٹھا کر چکا تو اس وقت یہ سارے لے کر یہ سارے معلومات حاصل کر کے جب یہ واپس پہنچا، اس وقت تک خلیفہ دمشق کی جانب سے جو اس وقت کے خلیفہ تھے وہاں سے بھی موسیٰ بن نصیر کے نام اجازت نامہ آ گیا کہ وہ فوج کشی کر سکتے ہیں۔ اب جب یہ اجازت موسیٰ بن نصیر کو مل چکی تو انہوں نے اپنے غلام حضرت طارق بن زیاد کو یہ حکم دیا کہ وہ فوج لیں اور اندلس پر چڑھائی کر دیں۔ اب یہ ہو جانے کے بعد موسیٰ بن نصیر کا جب حکم آ گیا تو حضرت طارق بن زیاد نے جب اپنی فوج کا جائزہ لیا تو صرف 7000 کا لشکر ان کے پاس تھا۔ اس 7000 کی فوج کو لے کر انہیں پورے ایک شہر کا محاصرہ کرنے کا حکم ملا تھا، لیکن انہوں نے بلا تعامل حکم کی تعمیل کی اور آگے بڑھ گئے۔ راستے میں جب وہ آگے بڑھے تو اپنے پیچھے مغیث رومی نامی ایک شخص کو اپنا نائب مقرر کیا، اور چلتے ہوئے صرف 4 جہاز، جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 7000 کا لشکر صرف 4 جہازوں پہ جب آ سکتا ہے تو جہاز کی بڑائی اور اس کی جسامت، اس کا حجم کتنا بڑا ہوگا۔ اس وقت کے جہاز جو تھے صرف 4 جہازوں پر ان کا یہ 7000 کا لشکر سوار ہوا، اور یہ لوگ بحری راستے سے ہوتے ہوئے اندلس کی جانب بڑھنے لگے۔ راستے میں ایک جگہ پر حضرت طارق بن زیاد کی آنکھ لگ گئی، اور انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بشارت دے رہے ہیں کہ اے طارق، اندلس تمہارے ہاتھ پہ فتح ہوگا۔ یہ جب انہوں نے بشارت سنی تو ان کے اولو العزمی کا یہ معاملہ ہو گیا کہ اب انہیں سوائے فتح کے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو کام حضرت طارق بن زیاد نے کیا وہ یہ کیا کہ جب آپ وہاں سے اترے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے جو جہاز، جنگی جہاز یا بحری جہاز جس میں وہ آئے تھے، اس میں سے سارا سامان نکالا، فوج کو اپنے وہاں سے نکال دیا، اور اگلے ہی پل ان 4 جہازوں کو آگ لگا کر سمندر میں غرقاب کر دیا۔ یہ ان کے حوصلے کی اتنی داد دینی تھی کیونکہ ان کے فوج میں ایسے بربری قبیلے کے لوگ بھی تھے جو حال حال میں مسلمان ہوئے تھے اور ابھی بالکل معاشی طور پہ اتنے مستحکم نہیں تھے، معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ، اور ان کی صلاحیتوں میں ابھی وہ چیز پیدا نہیں ہوئی تھی، اور وہ لوگ غریب لوگ تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑی فوج کو دیکھ کر ان کے ارادے متزلزل ہو جائیں، کہیں انہیں اپنے بیوی بچے نہ یاد آنے لگے،
اتنی دور ہم سفر کر کے طے آئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ فوجی حکمران اور جو ان کے ماتحت افسر ہیں وہ سفارش کرنے لگیں کہ طارق تھوڑی دیر رک جائیے, جب ہمارے پاس خلیفہ کا ایک بڑی لشکر اگر ہمارے ساتھ آ جائے تو تب ہم چڑھائی کریں. اس قسم کے اگر کوئی خیالات دل میں نہ آئیں, اسی لیے سب سے پہلے اقدام انہوں نے یہ کیا کہ اترتے ہی سب سے پہلے انہوں نے اپنے سارے جہازوں کو آگ لگا دیا. اب اس کے بعد صرف 2 ہی راستے بچے تھے, یا تو شہادت, یا تو اللہ کے راستے میں لڑو اور شہید ہو جاؤ, یا پھر غازی بنو اور فتح تمہارے منتظر ہے. یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے. لیکن ابھی یہ اترنے کے بعد ابھی پوری طرح سے وہاں پہ ابھی جمے بھی نہیں تھے, انہوں نے اپنی وہاں پہ خیمہ زنی پوری طرح سے نہیں کی تھی کہ اتفاق سے وہاں پہ سلطنت روما کا ایک بہت ہی قابل افسر تدمیر وہاں موجود تھا جو اپنے لشکر کے ساتھ وہاں آیا ہوا تھا. لرزق کے فوج کا یہ ایک انتہائی اہم افسر تھا اور یہ اپنی ناموری اس وقت منوا چکا تھا, اتنا زبردست وہ تھا, اور اس کے پاس کافی اچھا ساز و سامان بھی تھا لڑائی کا. اس نے موقع یہ غنیمت جانا کہ ابھی مسلمان پوری طرح سے جمے نہیں ہیں, ان پر ابھی اسی وقت حملہ کر دینا مناسب رہے گا, اور اس نے اسی وقت مسلمانوں کے 7,000 کے لشکر پہ حملہ کر دیا. لیکن اس وقت اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب انتہائی خلاف توقع اس کے لشکر کو شکست فاش ہوئی. حضرت طارق بن زیاد نے اپنے بالکل خواب کی تعمیر کو بالکل برحق سمجھتے ہوئے, وہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ بھئی آگے کچھ سوچنا ہے, انہوں نے فوری فوج کشی کا حکم کر دیا اور اس لشکر کے ساتھ انہوں نے جب اس بے سر و سامانی کی حالت میں مقابلہ کیا تو تدبیر حیران رہ گیا. اس نے لرزق کو خط لکھا کہ ہمارے شہر پہ کچھ دوسری قوم کے لوگ آئے ہیں, میں نہیں جانتا وہ آسمان سے اترے ہیں یا زمین سے نکلے ہیں, میں انہیں ہرا نہیں پایا ہوں, آپ فوری بنفس نفیس ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر یہاں آئیے اور اسے شکست دیجیے. یہ خبر پا کر لرزق ایک بہت بڑے لشکر جرار کی تیاری میں لگ گیا. اس نے اپنے خزانے کے دہانے کھول دیے اور صرف اسے معلوم تھا کہ 7,000 کا لشکر یہاں پر ہے, لیکن اس کے مقابلے کے لیے وہ 1,00,000 کے لگ بھگ لشکر تیار کر لے آیا. لیکن یہ بات سے خلیفہ بھی اس وقت تک ناواقف تھے, ایسی بات نہیں تھی. موسیٰ بن نصیر نے 5,000 کا ایک اور لشکر وہاں بھیجا, لیکن جملہ ملا بھی لیں تو 7 + 5 = 12 اور مد مقابل ہے 1,00,000, یعنی مسلمان اس وقت 8واں حصہ بھی نہیں تھے. 12 کو اگر آپ 8 سے ضرب دیں دیں تو صرف 96 ہوتے ہیں. 96,000 کا اگر لشکر ہوتا تو وہ 8 گنا ہوتا تھا, وہاں تو 1,00,000 کا لشکر تھا. 8 گنا فوج ایک طرف ہے جو اسی ملک کی رہنے والی ہے, ہر طرح کے موسم سے وہ لوگ واقف ہیں, اسی جگہ وہ پلے بڑے ہیں. ساز و سامان کا یہ حال ہے کہ بالکل ذرا بکتر سے لیس, ان کے پاس کسی قسم کی کمی نہیں. سواروں کے ان کے جو گھوڑے ہیں اس کا معاملہ یہ ہے کہ گھوڑا اگر ٹھہرتا تو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ گھوڑا ہے یا ہاتھی ہے. فیلڈ پیکر گھوڑے ان کے پاس موجود ہیں. جب وہ لوگ اپنے لشکروں کے ساتھ جب میدان میں جنگ میں آئے اور 7,000 کے 12,000 کے لشکر کی قیادت جو طارق بن زیاد کر رہے تھے, اس کے سامنے جب وہ آئے تو یہ دیکھ کر وہ لوگ حیران رہ گئے کہ مسلمانوں کے پاس ایک گھوڑا بھی نہیں ہے. سارا کا سارا لشکر پیدل ٹھہرا ہوا ہے صفے باندھ کر, اور وہاں ہے کہ بالکل ایک مسلح فوج سامنے ہے جو پورے ہر طرح کے ساز و سامان سے آراستہ ہے. وہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جب یہ فوج آگے بڑھے گی تو اپنے گھوڑوں کے کھروں تلے ہی نہیں کچل ڈالے گی, کیونکہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, ذرا بختر بھی نہیں ہے, گھوڑے بھی نہیں ہیں. لیکن یہ بات صرف حیرت زدہ رہ گئے سارے کے سارے لوگ یہ دیکھ کر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ آئی اور 12,000 کے اس لشکر نے اس 1,00,000 کے ساز و سامان کے لیس لشکر کو شکست فاش دے دی. اور ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ کوئی ڈر کے بالکل چلے گئے, بلکہ بہت سارے ایسے لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے لڑتے لڑتے اپنی جانیں قربان کی. عیسائیوں کی جانب سے بھی صرف ان کا جو سالار تھا لرزق, وہ اپنی جان بچا کے اس طرح سے بھاگا کہ جس طرح دوسروں کو ڈھکیلتا ہوا دوسروں کی جان کی پرواہ کرے بغیر صرف اپنی جان بچا کر بھاگ گیا وہاں سے. ایسا عبرتناک انجام. کل تک پوری وہاں کی سلطنت روما کا وہ انتہائی اہم بادشاہ سن جاتا تھا اور آج اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگ رہا تھا. تدمیر بھی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. اس کے بعد حضرت طارق بن زیاد نے وہاں پر اپنی فوج کو پورا منظم کیا. کچھ وقت پہلے تک یہ سارے کے سارے پیدل تھے, اور لڑائی کے بعد سارا کا سارا میدان جو لاشوں سے بھرا پڑا تھا اسے جب صاف کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مال غنیمت کا معاملہ یہ ہو گیا کہ ہر مسلم سپاہی کے پاس اب ایک گھوڑا موجود تھا. یہ جو پیادلوں کا صرف ایک چھوٹے سے دستہ تھا اب پورا ایک رسالہ بن چکا تھا. اتنی زبردست مدد اللہ کی اس وقت آئی. اور اس کے بعد حضرت طارق بن زیاد نے اپنے مشیروں کو جمع کیا اور کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس بات کی اطلاع تو ہم موسیٰ بن نصیر کو لکھ دیں گے کہ بھئی پہلے محاذ میں ہم کو تائید نصرت غیبی حاصل ہو چکی ہے اور ہم فتح مند ہوئے ہیں. تو جب انہوں نے یہ خط لکھا موسیٰ بن نصیر کو تو موسیٰ بن نصیر نے یہ بات خلیفہ تک پہنچا دی.
اور پھر واپس طارق بن زیاد کو اطلاع دی کہ تم ابھی وہیں رکے رہو، میں خود بھی وہاں آ رہا ہوں، آنے کے بعد ہم مزید اور پیش قدمی کریں گے۔ جب یہ بات حضرت طارق بن زیاد کو معلوم ہوئی تو انہوں نے مشیروں سے مشورہ لیا کہ دیکھو بھائی ایسی صورتحال ہے، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو سارے کے سارے مشیروں نے، خود جولین جو وہاں کا جو شخص تھا اس نے بھی یہی کہا کہ دیکھیے اس وقت آپ نے ایک عیسائی قوم کو شکست دی ہے، جیسے ہی یہ بات معلوم ہوگی آپس کی عیسائی جو ریاستیں ہیں یہ اپنے ذاتی اختلافات کو بھول کے متحد ہو جائیں گے اور آپ کے خلاف محاذ کھول دیں گے، اور اس وقت ان کو ہرانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جس وقت تک موسیٰ بن نصیر یہاں پہنچیں گے اس وقت تک کہ ان کی جمعیت اکٹھا ہو جائے گی، آپ انہیں وہ مہلت نہ دیں اور ابھی اسی وقت ان پہ حملہ کر دیں۔ اس بات کو سوچ کر طارق بن زیاد نے اسی حال میں پیش قدمی کا ارادہ کیا اور آگے بڑھ کر تلتیلہ جو ایک بہت اہم شہر تھا وہاں کا، اس پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد طارق بن زیاد جب آگے بڑھتے چلے گئے تو وہاں پر انہوں نے تلتیلہ اور دوسرے اور ایک شہر کو وہاں پہ انہوں نے فتح کیا۔ فتح کرنے کے بعد موسیٰ بن نصیر وہاں پہنچے۔ اب موسیٰ بن نصیر جب پہنچے تو حضرت طارق وہاں موجود نہیں تھے جس جگہ انہیں ہونا چاہیے تھا، وہ فوج کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہ کافی ناراض ہو گئے۔ تو جولین نے انہیں بتایا کہ دیکھیے وہ اس وقت ایک ایسی جگہ ہے جہاں اگر آپ دوسری جانب سے اس جانب جائیں تو راستے میں اگر آپ جو درمیان میں جو شہر ہیں انہیں فتح کر لیں اور حضرت طارق جس راستے سے گئے تھے اس راستے کے شہروں کو فتح کر لیں تو ہماری جو خطرے کی جو خدشہ ہے وہ بالکل ٹل جائے گا، اتنے شہر فتح ہو جائیں گے کہ اس کے بعد پھر ہماری حکومت مستحکم ہو سکتی ہے۔ اب یہ بات جب معلوم ہوئی تو حضرت طارق نے قرطبہ اور تلتیلہ کو جب فتح کر لیا، موسیٰ بن نصیر سے ان کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ بن نصیر نے ان کو زجر و توبیخ کی، اور نہ صرف اتنا بلکہ حضرت طارق کو کچھ دن قید میں بھی رہنا پڑا۔ یہ دراصل اس بات کو بتانے کے لیے انہوں نے کیا کہ ایک ماتحت کو اپنے افسر کی کس حد تک کس شدت کے ساتھ اطاعت کرنی چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جوش میں آ کے آپ کچھ قدم اٹھا لیں اور آگے جا کے وہ بہت زیادہ مہنگا پڑ جائے۔ تو اس قسم کی جو اہم تدابیر ہوتی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے موسیٰ بن نصیر نے اس وقت حضرت طارق کو فی الحال تھوڑے دن کے لیے قید کیا، پھر آزاد کر کے اپنے ساتھ رکھ لیا، اور رکھنے کے بعد وہ آگے بڑھے۔ یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ رمضان کا مہینہ تھا اور سن 52 ہجری کا وہ وقت تھا جس وقت یہ جنگ شروع ہوئی، اور 52 ہجری سن شوال میں مکمل بمطابق اگر آپ سمجھیں تو 711 جسے کہتے ہیں 1711 عیسوی میں اندلس میں اسلامی حکومت کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد یہاں سے سن 13 ہجری میں اور دو سال کے عرصے میں سن 93 ہجری تک اور شہروں کو فتح کرتے ہوئے موسیٰ بن نصیر اور حضرت طارق بن زیاد نے کافی فتوحات حاصل کی۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور اپنے بیٹے موسیٰ بن نصیر کے بیٹے حضرت عبدالعزیز جو وہاں تھے، عبدالعزیز بن موسیٰ، ان کو وہاں پر اپنا نائب بنایا اور خلیفہ سے ملنے کے لیے دمشق چلے گئے، کیونکہ اسی وقت خلیفہ کی طرف سے حکم آ چکا تھا کہ آپ دونوں ہم سے آ کر ملے۔ اب یہ دونوں جب وہاں گئے تو عبدالعزیز بن موسیٰ جو تھے وہ وہاں کے نگرانی کر رہے تھے، لیکن تدمیر جو اس وقت بچ کے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا ایک عیسائی سردار، اس نے وہاں پر تھوڑا سا ان کے لیے مسائل کھڑا کر دیے۔ وہ بار بار ان کے پاس تھوڑی سی فوج لے کر آتا اور لڑائیاں لڑتا رہتا اور چھپ کر ان پر اس طرح سے وار کرتا رہتا کہ ساری بلاخر لڑائیوں سے تنگ آ کر حضرت عبدالعزیز بن موسیٰ نے تدمیر کے ساتھ صلح کر لی، ان شرائط پر کہ عیسائی اپنے مذہب میں آزاد رہیں گے، وہ اگر عبادت کرنا چاہیں تو انہیں عبادت کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن شرط یہ رہے گی کہ وہ کبھی کسی مسلمانوں کے خلاف میں اگر کوئی فوج کھڑی ہو تو اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اور کوئی عیسائی اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو اسے نہیں روکیں گے۔ ان آسان شرائط پر انہوں نے وہاں پر تدمیر کو ہی رہنے دیا، ایک چھوٹا سا علاقہ دے کے، اور باقی جو اندلس کے جو باقی علاقے تھے اس میں عبدالعزیز بن موسیٰ نے اپنے کام کو آگے بڑھایا۔ اب جب یہاں پر طارق اور حضرت موسیٰ جب آگے بڑھے موسیٰ بن نصیر، تو انہوں نے اتنا زیادہ پیش قدمی کر لی کہ فرانس کے علاقوں تک وہ یہ جا پہنچے، لیکن اس وقت تک موسم تبدیل ہو چکا تھا اور سردی اپنے بام عروج پر پہنچ چکی تھی، اور ایسے وقت میں دریا یا پھر جو پانی کے علاقے ہوتے ہیں اس میں برف جمنے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے، تو سواروں کو اس میں دریا عبور کرنے میں بہت کافی دقتیں پیش آتی ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ یہ سوچ کے رکے کہ بھئی آگے پیش قدمی ابھی نہ کریں اور آئندہ سال یہاں پہ فوج کی چڑھائی کریں، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کا جو رسد تھا وہ بھی ان کے پاس ختم ہو چکا تھا لگ بھگ۔ اس وقت اندلس پر اسلامی حکومت ہوا، اور موسیٰ بن نصیر نے ان ساری اطلاعات جب خلیفہ کو دیا تو خلیفہ کی طرف سے ان کی طرف بلاوا آیا کہ فوری آپ یہاں پر آ جائیں، اس لیے کہ ولید بن عبد الملک جو اس وقت کے خلیفہ تھے وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے اور
ان کا آخری وقت نزدیک تھا. ان کے بھائی سلیمان بن عبد الملک وہاں پہ خلیفہ بننے والے تھے. انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو کہا کہ آپ عجلت نہ کریں, اطمینان سے آئیے, لیکن موسیٰ بن نصیر ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں جا پہنچے. تھوڑی دیر میں ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا, اور اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک جب خلیفہ بنے تو ان کے سامنے یہ تھا کہ موسیٰ بن نصیر نے ان کی بات نہیں مانی تھی, فوری وہ وہاں گئے تھے, حالانکہ انہوں نے ان کو رکنے کے لیے کہا تھا. ایک تو یہی بات تھی, پھر اس کے علاوہ بھی جو دوسرے بعض معاملات ایسے تھے, موسیٰ بن نصیر کے اوپر بہت سارا جو خراج دیتے تھے وہ شاہی خزانے کو, اس کے کافی خراج بقایا تھا. تو بجائے اندلس کی فتوحات کا ذکر کرنے کے وہاں پہ ان سے اس چیز کی باس پرس ہوئی, اور سارا کا سارا ان کا مال ساز و سامان ضبط کرنے کے باوجود بھی 2 لاکھ اشرفیاں ان کے ذمہ قرض رہ گئیں. تو اس کے عوض انہیں قید کر دیا گیا. اب چونکہ طارق بن زیاد آپ ہی کے غلام تھے تو ان کے ساتھ بھی کوئی حوصلہ افزا سلوک نہیں ہوا وہاں پر, حالانکہ یہ لوگ اتنا زبردست ایک علاقہ فتح کر چکے تھے, لیکن بجائے اس کے طارق بن زیاد کو ایک چھوٹی سی پینشن دی گئی اچھی خاصی, اور ایک چھوٹے سے علاقے میں ان کو دے دیا گیا کہ آپ یہاں رہیے اور بس یہیں پہ آپ باقی زندگی گزاریے. مزید اور فوج کشی کے لیے ان کو آگے نہیں بھیجا گیا. موسیٰ بن نصیر یہیں پر قید میں تھے, اور سن 97 ہجری میں یعنی تقریباً 4 سال کے بعد موسیٰ بن نصیر کی وفات ہوئی. اب یہ بات یہاں آتی ہے کہ خلیفہ کے اس رویے کی وجہ کیا تھی. تو ہو سکتا ہے کہ بھئی خلیفہ نے یہ سوچا ہوگا کہ بھئی موسیٰ بن نصیر کو اندلس پر حملہ کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا, انہوں نے سفارش کی تھی کہ ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں, اور وہاں سے ان کو صرف اجازت نامہ ملا تھا. لیکن اس کے بعد انہوں نے پورے کے پورے ایک کے بعد ایک دیگر اندلس کے بعد کئی شہروں کو خود ہی اپنے ذمے پہ فتح کر لیا, اور آگے بھی پورے یورپ کے اندر انہوں نے یہ منصوبہ کر لیا, قصد کر لیا تھا کہ بھئی اس پہ حملہ کریں گے. تو یہ بات سیاسی اعتبار سے اس وجہ سے ناقابل قبول تھی کہ اگر ایسا ہو جاتا تو کئی جوشیلے لوگ آگے بڑھ جاتے اور کوئی ایسی غلطی سرزد کر دیتے جس سے ساری بات یوں سمجھیے کہ بگڑ جاتا, سارا معاملہ بگڑ جاتا. اور پھر ان کی ایک اہم سیاسی غلطی یہ تھی کہ وہ خراج نہیں دیے تھے ابھی تک. اگر اس چیز کو نظر انداز کر دیا جاتا تو عین امکان یہ تھا کہ دوسرے جو اس وقت کے دوسرے گورنرز تھے وہاں پہ وہ لوگ بھی خراج دینا بند کر دیتے, اور اس طرح سے بہت زیادہ معاشی تنگی پیدا ہو جاتی. تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سلیمان بن عبد الملک نے یہ قدم اٹھایا تھا اور موسیٰ بن نصیر کو قید کیا تھا. بہرحال موسیٰ بن نصیر کی قید کی اطلاع یہاں ملی. اب عبدالعزیز بن موسیٰ جو ان کے بیٹے تھے موسیٰ بن نصیر کے, انہوں نے پورا اندلس کے حکومت کو سنبھالا ہوا تھا. اس کے بعد ان کے 2 بھائی عبداللہ اور مروان بن موسیٰ بھی وہیں پر تھے, جو مختلف علاقوں میں موجود تھے اور اس سارے انتظام کو وہ دیکھ رہے تھے. تو یہاں پر ایک یوں سمجھیے کہ یہ سیاسی طور پہ ایک دور اندیشی کی بات یہ تھی کہ بھئی ان سے ایک غلطی یہ سرزد ہوئی عبدالعزیز سے کہ انہوں نے لرزیق کی جو ایک بیوہ تھی, لرزیق جب انتقال کر گیا تو اس کی ایک نوجوان بیوی تھی, تو عیسائی جو تھی اس سے انہوں نے نکاح کر لیا. اور سردار کا دیکھا دیکھی بہت سارے ان کے جو زیر دست لوگ تھے, جو نائب تھے ان کے, انہوں نے بھی عیسائی عورتوں سے شادی کر لی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ بھئی ایجولینا جو اس کا نام تھا اس عورت کا, وہ آہستہ آہستہ ان کے سیاسی معاملات میں دخل دینے لگی. اور جب یہ معاملہ مسلمانوں کو دیکھنا پڑا کہ بھئی کل تک جو ہمارے محکوم تھے, ہم نے ان کے اوپر حکومت کی تھی, وہ ہمارے محکوم رہ چکے ہیں, اور آج آ کے وہ ہمارے ہم رتبہ بن کر بیٹھ رہے ہیں, ہماری بات کو کاٹ کے اپنی بات پیش کر رہے ہیں, اور ہمارا جو بادشاہ ہے بجائے ہماری بات سننے کے ان کی بات پہ ہاں میں ہاں ملا رہا ہے. یہ بات انہیں کافی گراں گزری. اس میں یہ اطلاع ملی کہ خلیفہ نے موسیٰ بن نصیر کو قید کر دیا ہے, اور وہیں ان کی وفات ہوئی, اور طارق بن زیاد کو بھی ایک پینشن دے کر فی الحال فوجی کارروائی سے روک دیا گیا ہے. تو یہ بات یوں بھی کافی دکھ کی تھی, اور پھر کیونکہ وہ ان کے بیٹے تھے تو ان کو مزید زیادہ دکھ ہوا. ایجولینا نے اس میں زخموں پہ یوں سمجھیے کہ تیل چھڑکنے کا کام کیا. بہت زیادہ عیسائیوں نے اس وقت ایسی ہمدردی دکھائی اور کوشش یہ کی کہ کسی طرح سے عبدالعزیز بن موسیٰ خلیفہ وقت کے خلاف خروج کر دے. اور وہ عبدالعزیز بن موسیٰ سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے قصد کر لیا کہ بھئی اب وہ خروج کریں گے اور یہاں بغاوت کا اعلان کریں گے. اس بات کی اطلاع آہستہ آہستہ خلیفہ تک بھی پہنچ گئی. اور جب یہ بات صحیح ثابت ہو چکی کہ واقعی یہاں پہ بغاوت کی تیاریاں ہو رہی ہیں, تو خلیفہ نے حکم جاری کر دیا کہ بھئی بغاوت کی سزا سوائے اس کے نہیں ہوتی کہ بھئی باغی کو قتل کر دیا جائے, عبدالعزیز بن موسیٰ کو قتل کر دو. تو 5 سرداروں نے اس کام کو انجام جو دیا وہ پوری دیانتداری سے انہوں نے تفتیش کی, اور اس بات کو صحیح جان کر انہی کے پوزیزاد بھائی حبیب کو وہاں پر فرما بنایا, اور عبدالعزیز بن موسیٰ خلیفہ کی
اور جب انہوں نے اپنی حکومت سنبھالا تو سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلا دانشمندانہ قدم انہوں نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ دارالخلافہ جو تھا دارالخلافہ جو اس کا کیپٹل سٹی تھا وہ اشبیلا سے قرطبہ منتقل کر دیا. اشبیلا ایک مقام جو تھا وہ بالکل عیسائی ریاست کے اور عیسائی سرحدوں سے متصل تھا, بالکل قریب میں تھا, اور وہاں سے عیسائیوں کو بہت زیادہ ربط و ضبط کی سہولت تھی. ایوب بن حبیب نے یہ بات اس وجہ سے سوچ لی کہ بھئی آگے چل کر کہیں کوئی ریشہ دیوانی نہ رہے, کوئی بغاوت کا اندیشہ نہ رہے. انہوں نے فوری اس بات کا یہ کام کیا کہ قرطبہ کو وہاں انہوں نے منتخب کیا اور وہیں پر دارالخلافہ کی بنیاد رکھی, اور یہ آخری وقت تک بھی اندلس کا دارالخلافہ بنا رہا. لیکن اس میں یہ معاملہ یہ ہوا کہ صرف 6 ماہ کا قلیل عرصہ ہی گزرا تھا کہ خلیفہ کی جانب سے, یعنی اس وقت وہاں کے جو بادشاہ تھے افریقہ کے, وہاں کی جانب سے ان کو معزول کر دیا گیا. 6 ماہ کے اندر ہی ایوب بن حبیب کو کسی جرم کی یا کسی غلطی کی پاداش میں نہیں, بلکہ اس وجہ سے کہ عبدالعزیز بن موسیٰ کے وہ پھپھیرے بھائی تھے. کبھی نہ کبھی ان کو رشتہ داری یاد آ سکتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کے خاندان کے آدمی تھے. کچھ اس طرح کی وجوہات ان کے پیش نظر تھی, اور 6 مہینے کے اندر اس شخص نے ایک بہت اچھا کام بھی کیا تھا, لیکن اس کے باوجود انہیں معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ دوسرے ایک شخص حرب بن عبد الرحمن کو وہاں مقرر کیا گیا. یہ شخص جو تھا حرب بن عبد الرحمن, اگرچہ کہ لڑائی میں یعنی سمجھیے کہ بھئی برسر پیکار رہنے میں یہ شخص اچھی طرح سے لڑ سکتا تھا, لیکن ایک حکومت کو چلانے کے لیے اندر جو صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں اس کے اندر وہ تھوڑا سا کم واقع, یعنی تھوڑا سا اس کے اندر یہ غلطیاں موجود تھی کہ وہ جو پہلے کے جو ایوب بن حبیب جو بادشاہ تھے ان کے جتنے قریب لوگ تھے ان کو بدگمانی کے نظر سے اس نے دیکھنا شروع کیا. وہ ہر بات میں یہی سوچتا تھا کہ کہیں یہ لوگ میرے خلاف تو نہیں جا رہے ہیں, کہیں انہوں نے کا کچھ ارادہ تو پھر سے بغاوت کرنے کا نہیں ہے. اس طرح کی کی شکی مزاج کی وجہ سے اور اس کی شدت پسندی کے معاملے کی وجہ سے وہ وہاں پہ جتنے لوگ مسلمان تھے وہ تو اس کے خلاف ہو ہی گئے, ساتھ میں عیسائیوں نے بھی اس کے خلاف میں شکایتیں کرنی شروع کر دیں کہ بھئی یہ انتہائی زیادہ سختی کے ساتھ خراج وصول کرتا ہے, ہمارے اوپر بہت سختی مزاجی سے یہاں پہ کام لے رہا ہے. تو یہ جب اطلاعات اس کے اوپر کے بادشاہ تک پہنچی تو اس نے نظر انداز کر دیا, کیونکہ اسی نے اس کو وہاں پہ متعین کیا تھا. لیکن وہاں کے لوگ اور آگے بڑھے اور دمشق میں جا کر خلیفہ کے سامنے ان شخص کی شکایت کر دی کہ یہ جو شخص ہے حرب بن عبد الرحمن یہ بالکل ہمارے پسند کا نہیں ہے, اور یہ یہاں پہ وہاں پر جا کر ہمارے ساتھ بہت سختی کا معاملہ کر رہا ہے, برائے مہربانی اس کو ہٹا دیں اور کوئی نرم دل بادشاہ یہاں پر مقرر کریں. اور اس وقت وہاں پہ جو متعین تھے, جو لوگ یہاں پہ یوں سمجھیے کہ جو خلیفہ وہاں پہ تھے سلیمان بن عبد الملک کے انتقال کے بعد, اس وقت کا جو سب سے سنہری دور ہم کہہ سکتے ہیں جو بنو امیہ کا تھا. بنو امیہ سے عام طور پہ ہم یہی مراد لیتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خاندان کے لوگ تھے ان کے جو اعلیٰ اولاد تھی انہی کی حکومت ہے. لیکن عام طور پہ یہ بات اس حد تک تو درست ہے کہ حضرت معاویہ کے بعد یزید کے بعد معاویہ بن یزید تک تو یہ انہی کے خاندان سے منسلک تھے, لیکن اس کے بعد یہ حکومت آزاد ہو چکی تھی. معاویہ بن یزید نے عوام کے اوپر یہ چھوڑ دیا تھا کہ آپ جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں, لیکن مروان وہاں ایک شخص تھا جس نے وہاں پہ تسلط حاصل کر لیا تھا اور پھر مروان کی اعلیٰ اولاد نے اس کو آگے بڑھایا تھا. تو بہرحال بنو امیہ کا جو دور تھا اس کے اندر ایک واحد خلیفہ ایسے گزرے ہیں جو اس وقت کے بہت ہی تابناک ہم دور کہہ سکتے ہیں, اور یہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز. یہ اتنے خدا ترست خلیفہ گزرے ہیں کہ انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عکس کہا جاتا تھا, یعنی عمر ثانی ان کو کہا جاتا تھا. یہ جب اقتدار پہ آئے تو اقتدار میں آنے سے پہلے ان کا معاملہ یہ تھا کہ دن میں کئی بار ایک جوڑا بدلتے تھے, بے انتہا قیمتی لباس استعمال کرتے تھے. ان کا شاہی جو سواری تھی وہ اس وقت کی اعلیٰ ترین سواری وہاں پہ تھی. لیکن جیسے ہی خلیفہ منتخب ہو گئے تو انہوں نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور صرف سواری کا جو ایک خچر جو وہاں ہوتا تھا عام طور پہ اس کو استعمال کیا. لباس اتنا پرانا ہو جاتا تھا کہ پھٹ جاتا تو اسی کو پیوند لگا کے پھر اسی کو پہن لیتے. تو اس طرح کا وہاں کا ان کا معاملہ تھا. جب ان کے سامنے شکایتیں موصول ہوئیں کہ یہ جو شخص ہے عبد الرحمن بن حرب یہ ہم کو کافی تکلیفیں دے رہا ہے اور ہمارے سامنے کافی مشکلیں کھڑی کر رہا ہے, اور اس کی شکایتیں جب حد سے زیادہ گئیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہاں پہ اپنے آدمی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر تحقیق کراؤ کہ یہ بات کس حد تک درست ہے. اب یہ آدمی جب گئے اور جا کر انہوں نے تفتیش کی تو واقعی عبد الرحمن بن حرب کو اسی طریقے سے پایا کہ بھئی وہ شخص وہاں پہ حکومت کرنے کے لیے موزوں نہیں تھا. تو اس بات کی اطلاع حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دی گئی اور انہوں نے وہاں پر اس شخص کو عبد الرحمن بن حرب کو معزول کر دیا
اور اس کی جگہ سماح بن مالک نام کے ایک شخص کو وہاں پہ متعین کر دیا۔ سماح بن مالک بالکل حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح ہی سوچتے تھے اور اسی طرح حکومت کرنے کے ان کو ارادہ تھا، اسی لیے وہ ہر طریقے سے جس طرح سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ حکومت کی، اسی کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے وہاں پہ حکومت کرنا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بہت اچھی طرح سے حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی، سارے انتظامات کو انہوں نے منظم کر دیے اور سارے لوگ ان کا ساتھ دینے لگے۔ اور جو اہم کام انہوں نے اس وقت انجام دیے اس میں سب سے پہلا اہم اور ضروری کام تھا مردم شماری کا، یعنی سنسس جسے کہتے ہیں کہ بھئی کون سے قبیلے میں کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ عیسائی ہیں، کتنے لوگ مسلم ہیں، ہمارے ساتھ کون ہیں، کون سے علاقے میں وہ لوگ رہتے ہیں، یہ سارے معلومات انہوں نے اکٹھا کیے۔ سب سے پہلا کارنامہ مردم شماری کا انہوں نے وہاں کیا۔ عثمان بن مالک نے اس کے بعد جو دوسرا اہم کام کیا وہ یہ تھا کہ جغرافیائی حالات اندلس کے انہوں نے معلومات اکٹھا کرنی شروع کی، کتنے پہاڑ ہیں، کتنے دریا ہیں، کتنے جنگل ہیں، اگر کوئی دو شہر ہے آپس کے قصبے ہیں تو ان کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے، ان کی مسافت کتنی ہے، سارے وہاں کے موسم کے حال احوال کیا ہیں، یہ ساری معلومات انہوں نے اکٹھا کی۔ یہ ایسے اہم معاملات تھے جس کی جانب ابھی تک کسی نے توجہ نہیں کی تھی۔ عثمان بن مالک ایک طرح سے بے انتہا موزوں ترین شخص تھے جو اندلس پہ اس وقت وہاں پہ متعین کیے گئے تھے۔ اس کے بعد خراج جو ادا کیا جاتا تھا، جزیہ اور خمس جو دیا جاتا تھا، جزیہ اس ٹیکس کو کہتے ہیں جو نو مسلم وہاں پہ جو غیر مسلم وہاں ہوتے تھے ان کی حفاظت کا ذمہ اسلامی حکومت اپنے اوپر لیتی تھی کہ آپ یہاں رہیں، آپ کے جان مال جائیداد کا پوری حفاظت کی ذمہ داری مسلم حکومت کی ہوگی اور اس کے بدلے آپ ہمیں جزیہ دیا کریں۔ تو یہ جو جزیہ دیا جاتا ہے، جزیہ اور خمس جو ہوتا ہے، خمس اس چیز کو کہتے ہیں مثلا کسی شخص نے کوئی علاقہ فتح کیا ہے، وہاں سے اس کو کوئی خزانہ جو وہاں کا سرکاری خزانہ ہے وہ مل گیا، یا اس کا جو بھی وہاں کے یعنی یوں سمجھیے کہ دولت وہاں سے حاصل ہوتی تھی اس کا 5واں حصہ شاہی خزانے کو دمشق پہنچا دیا جاتا تھا، خلیفہ جو بھی ہوتے تھے، چاہے وہ اگر مدینے میں ہو تو مدینے میں یا جہاں بھی ہو، تو یہ خمس کہلاتا 5واں حصہ۔ اسی طرح خراج، یہ بھی وہاں کا جو ٹیکس تھا، جو مسلم عمال وہاں ہوتے تھے ان سے جو ٹیکس لیا جاتا تھا، یہ سارے ضوابط انہوں نے منظم کیے۔ اور منظم کرنے کے بعد ایک اور اہم کام یہ کیا کہ وہاں ایک بہت ہی شاندار انہوں نے مسجد تعمیر کروائی، اور ابھی تک ریاستوں کو جوڑنے کے لیے کوئی پل وہاں نہیں تھا تو انہوں نے ایک بہت پل وادی کبیر کے پاس تعمیر کیا۔ یہ عثمان بن مالک کے وہ اہم ترین کاموں میں سے ایک تھا جو انہوں نے وہاں پہ انجام دیا۔ اس کے بعد جنوبی فرانس کی طرف جو انہوں نے دیکھا تو اتنے بالکل عدل پسند جو شخص تھے، یہ سارے معاملات کو انہوں نے طے کرنے کے بعد جنوبی فرانس کی جانب انہوں نے پیش قدمی کرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ پھر ویسی طرح سے جنگ یرموک میں جس طرح حضرت عمر کے زیر قیادت عیسائیوں سے معاملہ ہوا تھا، حضرت خالد بن ولید اس وقت وہاں پہ جنرل تھے، تو وہاں جس طرح کا معاملہ ہوا تھا کہ ایک لشکر جرار ہے عیسائیوں کا اور اس کے مقابلے میں انتہائی قلیل تعداد مسلمانوں کی، ٹھیک اسی طرح سے یہاں بھی وہی معاملہ پیش آ گیا ہے، قلیل تعداد مسلمانوں کی اور لڑنے جا رہی ہے ایک بہت ہی سامان سے لیس ایک عیسائی لشکر سے۔ تو فرانس میں، جنوبی فرانس میں جب انہوں نے پیش قدمی کی تو وہاں پہ ایک بہت ہی خونریز مارکہ آرائی ہوئی، کئی دنوں تک یہ جنگ چلتی رہی، تقریباً 7-8 دن تک، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سک رہا تھا۔ اور وہاں پر ایک معاملہ یہ ہوا کہ مسمح بن مالک جو تھے انہوں نے بالآخر ایک فوجی کی طرح وہاں پہ صف میں کھڑے ہو کر جہاد کرنا شروع کیا، اور جب یہ آگے بڑھنے لگے تو جب یہ فوجیوں کے درمیان تو ایک تیر ان کے گلے میں آ کر لگا اور وہ ان کی شہادت کا سبب بنا، اور یہاں مسمح بن مالک کی وفات ہو گئی، آپ شہید ہو گئے۔ تو یہ وہ شخص تھے جنہوں نے اگر رہتے تو اندلس کے اندر ایک بہت اچھی حکومت وہاں پہ آگے چلائی جا سکتی تھی، لیکن اللہ کی مصلحت یا مشیت یوں کہیے کہ اس وقت یہ وہاں پہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد امیر مسمح کے بعد جتنے سال گزرے وہاں پر اندلس کے اندر، یہ دیکھ کر ہمیں کافی حیرت ہوتی ہے کہ صرف 130 ہجری یا 140 ہجری سے پہلے سن 92 ہجری میں اسلامی حکومت کی وہاں پہ سن بنیاد رکھی گئی، اور اس کے بعد 140 ہجری سے پہلے تک لگ بھگ 21 مرتبہ وہاں کے فرمانروا بدل دیے گئے۔ بعض لوگ ایسے تھے جن کو پہلے فرمانروا بنایا گیا، پھر معزول کیا گیا، پھر انہیں فرمانروا بنایا گیا۔ بعض لوگ ایسے تھے جن کو فرمانروا بنانے کے بعد پھر انہیں معزول کیا گیا اور بہت چھوٹے سے حصے پہ ان کو اقتدار دیا گیا اور وہ اس پہ قانے نہیں ہو سکے۔ ایک وقت میں پورا آپ یوں سمجھیے کہ پورا ملک آپ کے زیر نگرانی ہے، اس کے بعد محض صرف ایک چھوٹا سا شہر اگر آپ کو دے دیا جائے تو بعض لوگ اس پر قانے نہیں ہو سکے اور انہوں نے بغاوت کا پرچم بلند کر دیا۔
اس قسم کی اندرونی ریشہ دوانیاں وہاں پر اس طرح سے شروع ہوئیں کہ تقریباً 40 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود، لگ بھگ 50 سال کا ایک نصف صدی کا حصہ گزرنے کے باوجود حکومت وہاں پہ اس طرح سے مستحکم نہیں رہ سکی جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد مرکزی طور پہ ایک بہت بڑی سیاسی انقلاب کا وہاں پہ آغاز ہو گیا 50 برس گزرنے کے بعد، یہ تھی عباسیوں کا انقلاب۔ بنو امیہ جو تھے حضرت معاویہ کے خاندان سے تھے، تو حضرت عباس کے جو خاندان سے جو نسل چلی وہ عباسی کہلاتی ہیں۔ تو انہوں نے بنو امیہ کی حکومت کو قبول نہیں کیا تھا اور انقلاب وہاں پہ خروج کا اعلان کیا تھا، اور یہ لوگ غالب آ گئے تھے۔ بنو امیہ کی حکومت کا انہوں نے خاتمہ کیا اور عباسی پرچم کو انہوں نے بلند کر کے حکومت عباسیہ، خلافت عباسیہ کی بنیاد ڈالی۔ ان کا پرچم سیاہ رنگ کا ہوتا تھا، اور جس وقت یہ لوگ برسر اقتدار آ گئے تو انہوں نے تشدد کی انتہا کر دی۔ بنو امیہ کا کوئی شخص اگر انہیں کہیں نظر آ جاتا یہ اسے قتل کر دیتا۔ تو یہاں پہ معاملہ جب یہ ہو گیا تو پہلے مرکز میں جب معاملہ جب اتنا تبدیل ہونے میں، جب اتنی ریشہ دوانیاں وہاں چل رہی ہوں، سازشیں وہاں ہو رہی ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے زیر نگرانی اندلس کا علاقہ، تو یہ بھی یہاں پہ بھی اسی قسم کے حالات ہو گئے تھے۔ پھر اس کے باوجود اس کے علاوہ بھی اندلس جو تھا وہ دمشق سے کافی دور تھا، کوئی بات وہاں تک پہنچانی ہوتی تو کافی دن لگ جاتے، اس کا جواب واپس آنا تو بھی کافی دن لگ جاتے۔ تو اس وجہ سے بھی سیاسی جو مرکزی جو دباؤ وہاں ہونا چاہیے تھا وہ اتنا نہیں رہ سکا تھا۔ اب اس کے بعد جب اتنے فرما رواں تبدیل ہو گئے، اور پھر جب بنو عباسیوں کا جب لشکر وہاں پہ آیا تو انہوں نے اندلس کی جانب بھی توجہ کی، اور وہاں پہ کوشش یہ کی کہ کسی طرح سے وہاں بھی حکومت قائم ہو جائے۔ تو وہاں کا ایک شہزادہ تھا عبد الرحمن، یہ شخص بجائے شاہی علاقے میں رہنے کے ایک گاؤں میں پناہ لے کر وہاں چھپا رہا تھا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عباسیوں کو اس کا پتہ چل جائے اور کسی قسم کا معاملہ پیش آ جائے۔ لیکن ایک بار اس نے دیکھا کہ اس کا 4 سالہ لڑکا دوڑتا ہوا حیران پریشان خیمے میں آیا اور بولا کہ دیکھیے کچھ لوگ آ رہے ہیں ہماری طرف۔ جب اس نے باہر نکل کر نگاہ دکھائی تو اسے سیاہ پرچم ہوا میں لہراتا ہوا نظر آیا۔ وہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ عباسیوں کا لشکر ہے جو اسے جان سے مار دینے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں۔ وہ اپنے 4 سالہ بچے کو لے کر دریا میں کود گیا اور وہ تیرتا ہوا دوسری جانب نکل گیا۔ یہ عبد الرحمن جو تھے یہ انتہائی قابل شخص تھے، بچپن سے 20 سال کی عمر ہونے تک انہوں نے کتب بینی اور سیاسی معاملات کی سوجھ بوجھ کافی حاصل کر لی تھی، اور انتہائی آرام و عیش و عشرت کی زندگی انہوں نے گزاری تھی۔ لیکن اب جب جان بچا کے بھاگے تو اس طرح سے بھاگے کہ بالکل تن کے اوپر کپڑے تک صحیح نہیں ہیں، کھانے کے لیے کھانا تک نہیں ہے۔ بچتے بچاتے کسی دھوبن کے گھر میں پناہ لے لیے، کہیں کسی چھوٹے سے کسی کسان کے گھر میں پناہ لے لیے، اس طرح سے کرتے ہوئے آگے چلے، یہاں تک کہ عباسیوں کا لشکر ان کے تعاقب میں اتنا پہنچ گیا تھا کہ جس جگہ یہ جا کے چھپے تھے اس گھر پہ دستک داخل کر کے سپاہی اندر داخل بھی ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس عورت سے منت سماجت کی کہ کسی طرح سے مجھے بچا لو، میں اس وقت ان کے چنگل میں بالکل پھنس گیا ہوں۔ تو اس عورت نے پرانے کپڑوں کے ڈھیر میں ان کو چھپا دیا اور عباسی لشکر وہاں سے چلا گیا۔ یہ عبد الرحمن آگے چل کے جب بالکل چند سالوں کے بعد، یوں سمجھیے کہ بھئی کافی دن بھٹکنے کے بعد، کافی تکالیف اٹھانے کے بعد جب اکٹھا ہوئے تو جو بنو امیہ کے جو چند افراد بچ کے بھاگنے میں کامیاب ہو چکے تھے، انہیں اطلاع ملی کہ ہمارا شہزادہ زندہ ہے اور وہاں پہ قیام پذیر ہے، تو اس کے سائے میں یہ لوگ آنے لگے، اس کے ساتھ جڑتے جڑتے انہوں نے ایک لشکر تشکیل دیا۔ اور یہ لشکر اس وقت جب کہ بنو عباسیوں کی طرف سے یمنی لوگ اندلس پہ حکومت کر رہے تھے، تو یہ وہاں گئے اور انہوں نے اس طرح سے ان کو اپنے ہمنوا بنایا اور ان کو اس طرح سے سمجھایا کہ واپس حکومت جو تھی وہ عبد الرحمن کے زیر اقتدار آ گئی اندلس کی، اور وہاں پہ پھر بنو امیہ کے حکمراں وہاں پہ حکومت کرنے لگے۔ تو یہ بنو امیہ کے شہزادے جو تھے انہوں نے اتنی قابلیت کے ساتھ یہاں پہ حکمرانی کی، ان کے اندر یا یوں سمجھیے کہ وہاں کا اتنے سالوں میں مزاج یہ بن چکا تھا اندلس کی قوم کا کہ وہ سوائے سازشوں کے، آپسی رنجشوں کے، تقریباً کوئی علاقہ وہاں ایسا نہیں تھا جہاں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف نہیں تھے۔ شامیوں کو یونانیوں سے، یونانیوں کو یمنیوں سے، عربوں کو عجمیوں سے، بربریوں سے کسی نہ کسی قسم کا اختلاف رہتا ہی تھا۔ ہر کوئی یہ شخص یہ چاہتا تھا کہ بھی یہ ہٹ جائے اور میں اس کی جگہ آ جاؤں، یا ہمارا خاندان اس کی جگہ آ جائے۔ تو اس طرح کی ریشہ دوانیوں سے اگر عبد الرحمن کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو شاید وہ یا تو پاگل ہو جاتا یا خودکشی کر لیتا یا نکل کے بھاگ جاتا۔ لیکن عبد الرحمن کی صلاحیتوں کی اتنی داد دینی چاہیے ہم کو واقعی کہ ہم پڑھ کے اشش کر اٹھتے ہیں کہ اس شخص نے تنہا جب جنگلوں سے نکل کے اپنی جان بچاتا ہوا آیا اور ایک جگہ رک کر اپنی پوری سلطنت قائم کی، اندلس جیسے شہر پر اس نے حکومت کی، اور جب اس کی حکومت کے دوران منصور نامی جو خلیفہ بنو عباسی کا تھا اس نے ایک سازش کی اور یہ چاہا کہ کسی طریقے سے اندلس پر بھی عباسیوں کا ہی حکومت قائم ہو جائے، تو اس نے وہاں کے ایک شخص مغویز کو، اللہ مغویز اس کا نام تھا، اس کے پاس کافی ایک خط بھیجا، ایک سیاہ پرچم بھیجا،
اور بھیجنے کے بعد یہ کہا کہ تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ اور کسی طرح سے خروج کا اعلان کر دو تو ہم عبد الرحمن کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے۔ لیکن یہ بات کا اطلاع جب عبد الرحمن کو ہوئی تو اس نے اس شخص کو اور اس کے ساتھ جتنے سردار تھے ان ساروں کے سر ختم کر دیے، ان کے کان میں ایک ڈوری ڈالی، اس کے ساتھ ایک کاغذ لگا دیا جس پہ اس کا نام اور اس کا عہدہ اور وہ کس جگہ کا تھا وہاں پہ لکھا، اور اس سارے سروں کو ایک صندوق میں رکھا۔ اس سیاہ پرچم جو اس نے بھیجا تھا خلیفہ منصور نے اس کے دھجیاں کر کے اس میں ڈال دیا اور یہ صندوق دمشق روانہ کر دیا۔ جب یہ بات منصور کو معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ عبد الرحمن کے اور میرے درمیان میں سمندر حائل ہے، ورنہ وہ شاید دمشق کو بھی فتح کر لیتا۔ وہ اکثر کہا کرتا ہے کہ میں عبد الرحمن کی قابلیتوں کا واقعی حیران ہو جاتا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جنگل سے اٹھتا ہے، اپنی حکومت قائم کرتا ہے اور اندلس میں وہاں رہتا ہے۔ اس کے بعد لگ بھگ 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت اندلس پہ قائم رہی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوں سمجھے کرم فرمائی تھی، جو سورہ انفال میں ایک آیت نازل ہوئی تھی کہ اگر تم میں سے 10 ایسے لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہوں، صابر ہوں، تو وہ 100 پہ بھاری پڑ جائیں گے، اور اگر 100 ہوں تو 1000 پہ غالب آ جائیں گے۔ یہ اس بات کی مکمل یوں سمجھیے کہ جیتی جاگتی مثال تھی اندلس پہ جو حکومت ہماری ہوئی، کہ بھئی جب بھی مقابلہ ہوا لگ بھگ 8 گنا 10 گنا زیادہ فوج سے، اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ مسلمان وہاں پہ فتح مند ہوتے رہے۔ 8 سال کی اس حکومت کے بعد وہاں پہ حکومت کا خاتمہ ہوا مسلمانوں کا۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کا حوصلہ، اسی طرح کا ایمان ہمیں عطا فرمائے، اور ہماری جو خطائیں ہو رہی ہیں یا ہم سے جو گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں ان سے معاف فرمائے، اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اپنے کرم سے ہمارے حالات بھی پھر اسی طرح سے کر دیں جو صحابہ اکرام کے دور میں ہم کو نظر آتے تھے۔ اسی کے حضرات، میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ یہ اسلامک اسٹڈیز کے اسکالر ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے ہمارے سامنے اندلس یا اسپین سے متعلق ایسا نقشہ کھینچا کہ ہمیں ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان اس معیار کے نوجوان اسکالر موجود ہیں جو تاریخ کے اوراق کا گہرا مطالعہ کرتے ہوئے اس طرح سے جو نچوڑ ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مجھے جہاں تک خیال پڑتا ہے علامہ اقبال کے کلام میں بھی آپ نے جس شخصیت کا ذکر کیا عبد الرحمن، ان کا حوالہ ہے علامہ اقبال کے کلام میں، ہے آپ کی نظر سے گزرا؟ ہاں۔ تو بہرحال ہمیں آج جو استفادے کا موقع ملا سید نثار احمد صاحب کے خطاب سے، اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے بھی ممنون ہیں کہ انہوں نے بہت ہی شارٹ نوٹس پر ہمیں ممنون کیا۔ اگر کسی قسم کا کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں اور جواب دیں گے۔ ایک سوال صرف میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ تاریخ اسلام کا یہ جو باب ہے کہ یورپ کے ایک ملک کو فتح کیا گیا اور اس پر اتنے سال حکومت کی گئی، اس کے حوالے اسپین سے شائع ہونے والی تاریخوں میں بھی کچھ ملتے ہیں کیا، یا وہ ذکر کرتے ہیں، یعنی اس کو اپنا ڈارک پیریڈ بتاتے ہوئے انجان ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ اصل یہ ہے کہ وہ مقام ہے جہاں پر کے واقعات ہوئے ہیں، تو اس کے حوالے انہی کے ملک میں زیادہ ہونے چاہیے۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ بیرونی ممالک سے جو مواد ملتا ہے وہی ہمارے اسکالرس کو دستیاب ہوتا ہے، یا وہاں کی اسپین کی تاریخ میں بھی اس قسم کی کچھ، جیسے مقامی تاریخ ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ اشوک اعظم کا رول یا مغل بادشاہوں کا رول یا آصفی خاندان کا رول، تو ویسے وہاں پر بھی کچھ پڑھائی ہوتی ہے یا وہ انجان ہو جاتے ہیں، اس کا کچھ ہے حوالہ، کچھ آپ کو اندازہ ہے کیا؟ یہ پوچھ رہا بولی فرمائیں۔ حوالہ جات جو مجھے دستیاب ہوئے ہیں اس میں یہ تھا کہ وہاں کی جو فتح ہے بالخصوص تاریخ میں زیاد کی، یہ تو نہ صرف اسپین بلکہ سارے کے سارے یورپی ممالک کے اندر دستیاب ہے۔ بالکل پوری تاریخ کے اندر یہ چیز ایسی حیرت ناک فتح جو تھی اس وقت کی، ناقابل عقل میں آنے والی جو چیز نہیں تھی، تو جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ لوگ بھی اقرار کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے، تو انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے۔
لیکن بعض بے سروپا قسم کی بعض کہانیاں ایسی اس میں گڑھنی ہیں، یوں سمجھیے کہ جس پہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے. مثلاً موسیٰ بن نصیر جب طارق جب گئے تو اس میں کہانی یہ آتی ہے کہ بھئی بیچ میں ایک جگہ سے کوئی ایک میز لے کے کوئی شخص جا رہا تھا جو اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت انبیاء کا میز ہے. تو اس کا ایک پایا توڑ کر حضرت طارق نے اپنے پاس رکھ لیا اور وہ 3 پایوں کا جو تخت تھا وہ موسیٰ بن نصیر کو دیا. انہوں نے لے جا کر خلیفہ کو دیا اور پھر طارق کے بجائے اپنا نام کہا کہ میں اسے لے آیا ہوں. اسی وقت طارق نے اپنے بغل سے وہ پایا نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا. اس قسم کی عجیب و غریب بعض روایتیں ہیں جو سیاسی اعتبار سے تو نہیں ملتی، لیکن اتنا ہے کہ جو اہم فتوحات ہیں اس کا وہاں پہ ذکر ہے. اور بعض باتیں ایسی ہیں مثلاً جیسا عبدالعزیز بن موسیٰ جو اس وقت وہ حضرت بنو امیہ کے خلاف میں خروج کر رہے تھے، تو اس کو انہوں نے ایک طرح سے جب ان کو قتل کر دیا گیا تو وہ اسے ایک ظلم کی طرح بتاتے ہیں کہ بھئی ان کے اوپر ایک ظلم ہوا ہے. اس قسم کی بعض باتیں ہیں جو وہاں پہ کی جاتی ہیں. تو اگرچہ کہ میں ٹھوس حوالوں کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتا، جو باتیں مجھ تک پہنچی ہے صرف اسی کا میں ذکر کر رہا ہوں میں آپ سے. تو کچھ نہ کچھ مواقع موجود ہیں وہاں پر، اتنی تفصیل نہیں ہے جتنا ہمارے اسلامی مورخین نے اکٹھا کیا ہے. ظاہر ہے وہ تو اسلامی بھی ہے، اس کے پیچھے ہمارے جذبات، ہمارے احساسات اور ہماری قوتیں بھی درکار ہے. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ نوجوان نسل، طلباء اور طالبات اس میں موجود نہیں ہے. سب بزرگ حضرات ہیں. ہم کو نوجوانوں کو اس سبجیکٹ تک بتانا ہے کہ اس سبجیکٹ کے پیچھے ہمارے کیا جذبات ہے، کیا احساسات ہے اور ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو میں جناب نثار صاحب سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوان طلباء کو ہاؤ ٹو ٹیچ دیم اباؤٹ دا سبجیکٹ، اباؤٹ دا انفارمیشن، اباؤٹ دا پاسٹ ڈیز. قبل اس کے کہ اس کے سوال کا جواب مقرر صاحب دیں، میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ شاید ہمارے سوال کرنے والے صاحب نے جائزہ نہیں لیا حاضرین کا. میرا ایسا خیال ہے کہ کم از کم 15-20 نوجوان موجود ہیں یہاں پر. اب یہ اور بات ہے کہ وہ نوجوان کس کو سمجھتے ہیں، جوان کس کو سمجھتے ہیں. میں ذکی صاحب کے سوال کے بارے میں یہی عرض کروں گا کہ عام طور پہ جو ہم جب قریبی دیکھتے ہیں کہ بھئی کیوں اس طرح سے نوجوان نسل ہماری قریب نہیں آ رہی ہے، تو اس کا ہم کو جواب یہ ملتا ہے کہ اس میں ایک تو غلطی ان کے والدین کی ہم کو بہت نمایاں نظر آتی ہے. کیونکہ میں خود ایک ٹیچر ہوں تو میں نے بہت قریب سے نوجوانوں کو دیکھا ہے جو انٹرمیڈیٹ تک کافی اچھے پرفارمنس کرتے ہوئے آتے ہیں اور جب انجینئرنگ میں داخلہ لیتے ہیں تو ان کے پر نکل آتے ہیں. تو اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو گھر میں والد کئی سالوں سے باہر ہیں، والدہ جو ہیں وہ خاتون خانہ ہیں، ظاہر بات ہے تو گھر کی ذمہ داریوں میں مصروف رہتی ہیں، اور لڑکے کے پاس ہر طرح کے وسائل موجود ہیں. جیب ہمیشہ نوٹوں سے بھری رہتی ہے، باہر ایک بہت شاندار گاڑی ٹھہری رہتی ہے، ان کے ہاتھ میں ایسا سیل فون ہوتا ہے جسے ہم بھی کبھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے. اور جو یہ عیش و عشرت کے سامان ہیں اس کا کبھی محاسبہ بھی نہیں کیا جاتا کہ وہ بچہ پیسہ کہاں خرچ کر رہا ہے، جائز ہے نہیں. پہلے تو دینا نہیں دینا وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مکان معلوم ہوتا ہے کہ بھئی نامپلی پہ ہے یا پھر ایبٹس کے قریب ہے، اور کالج ہے تو بالکل 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، لیکن لڑکا ضد کر کے بیٹھا ہوا ہے گاڑی نہیں دلائیں گے تو جائیں گے نہیں.